بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے۔ مثلا ایک شرک جلی، اس کے مقابلے میں شرک خفی۔ جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، صاف نظر آ گیا شرک ہے۔ اور خفی یہ ہے، جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، کہ انسان میں ریاکاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقوی، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، یہ دل کا معاملہ ہے، اندر ہی اندر کا معاملہ ہے۔ اس میں صرف واضح و نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ بھی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، ذرا آپ دیکھیں تمثیل، جتنا کہ کسی گھپ اندھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ کیا کیا چیزیں جمع کر دی حضور نے ایک تشبیہ کے اندر۔ رات انتہائی سیاہ ہے، پتھر انتہائی سیاہ ہے، اور اس پر سیاہ رنگ کی ایک چیونٹی چل رہی ہے، دیکھنا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی؟ شرک جلی اور شرک خفی۔ دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل۔ ایک عقیدے کے اندر، نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں شرک داخل ہو جائے، اور ایک یہ کہ عمل میں، عقیدے میں تو نہیں ہے عمل میں ہے، یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی۔ تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب۔ اللہ کے پہچاننے میں شرک، ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا، یہ شرک فی المعرفہ، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی۔ اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا، یہ شرک ہے۔ ذریعے کے طور پر استعمال کرو، کوئی حرج نہیں۔ یہ دنیا برتنے کی شے برتو، دنیا کو مطلوب نہ بنا لینا، مقصود نہ بنا لینا۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی۔ یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہے، لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے، شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب، مطلوب کے۔ لیکن میں یہاں جس پہلو سے، جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو بیان کروں گا، وہ یہ ہے، یہ زیادہ سائنٹیفک انداز ہے میرے نزدیک، واللہ عالم۔ وہ 3 قسم کا شرک ہے۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہم پلہ بنا دینا۔ شرک فی الحقوق، جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق۔